غلط فیصلے، غلط ڈیسیژن، میاں کو بیوی کی بات سمجھ نہیں آئے گی، بیوی کو شوہر کی بات سمجھ نہیں آئے گی، بدنامی کا اندیشہ ہے۔ اس سال کا طویل ترین سورج گرہن ہے۔ دوسرا زوڈک سائن ہے جو زیادہ جنتر منتر تنتر کا 10 کلو باجرا 2 کلو چاول، آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ لڑائی جھگڑے کا، چڑچڑپن کا اندیشہ، محبت کے مسائل، بچوں کی پریشانی۔ لیو کی اگر بات کی جائے فائنینشیل لاس، سوال یہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور سورج گرہن سے متعلق ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں سید محمد علی زنجانی صاحب کے پاس۔ جب میں سورج گرہن کی بات کرتا ہوں تو گزشتہ کچھ ویڈیوز کے اوپر کچھ چاہنے والوں کے کچھ اس طرح کے کامنٹس تھے کہ رات کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج گرہن، تو میں نے کہا کہ یہی سوال جو آپ کا ہے یہ میں آج زنجانی صاحب سے بھی پوچھ لوں گا، اور ایک جو موجودہ ابھی کچھ دنوں بعد سورج گرہن لگ رہا ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہ دونوں سوال آج زنجانی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا، اور بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ گرہن جو ہے وہ پاکستان میں لگے گا رات کو، اور اس کے اثرات تو یہاں پہ تو نہیں ہوں گے کیونکہ سورج نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں دنیا جو ہے نا وہ ایک گلوبل ولیج ہے، کہ دنیا میں کہیں پہ کچھ بھی ہوتا ہے اس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں آتا ہے، اور ہر انسان کا ایک ذائچہ بنتا ہے، اس ذائچے کے مطابق اس کے کسی نہ کسی ہاؤس کو وہ ذائچہ جو ہے وہ اپنے اثرات دے رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آئی فون امریکہ میں لانچ ہو رہا ہے تو وہ پاکستان بھی پہنچ جاتا ہے، کہ سگنلز اگر وہاں آ رہے ہیں تو سگنلز یہاں بھی آ جاتے ہیں، ٹیکنالوجی اگر وہاں چل رہی ہے تو ٹیکنالوجی یہاں بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ قدرتی ٹیکنالوجی ہے، یہ اللہ کے سگنلز ہیں، کہ اس کے بنائے ہوئے اس نظام شمسی کے وہ سگنلز ہیں جو ہر جگہ پہ اپنا امپیکٹ ڈالتے ہیں، آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ کہ یہ جو سورج گرہن آ رہا ہے 2 اکتوبر کو، یہ اس سال کا طویل ترین سورج گرہن ہے جو لگے گا برج سملہ کے اندر۔ اور اگر میں ون بائی ون بات کروں ایریز کی، تو ایریز والوں کو صحت ہے، پرابلم آ سکتی ہے، چوری چکاری کا اندیشہ ہے، روگ دکھ تکلیف کی کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے کا، چڑچڑپن کا اندیشہ پایا جاتا ہے، کہ لوگوں کے رویے ان کو ابھی سے ہی فیل ہونا شروع ہو جائیں گے، کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ ٹورس کی اگر بات کریں تو ٹورس والوں کے لیے ان کو پیٹ کے مسائل، محبت کے مسائل، بچوں کی پریشانی، جو لوگ گیمبلنگ کرتے ہیں، سٹاک شیئرز میں کھیلتے ہیں، ان کو نقصان ہو سکتا ہے، جو لوگ لاٹری کھیلتے ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے، پھر تعلیمی معاملات میں عدم دلچسپی ہونا اسٹوڈنٹس کی۔ اس کے بعد جمنائی کی اگر بات کریں، گھر میں لڑائی جھگڑے، چپکلش، گھر کے اندر نقصان ہونا، چیزوں کا ٹوٹ جانا، گھر میں مہمان زحمت بن کے آ جانا، یہ پرابلم پیدا ہو سکتی ہیں۔ پھر کینسیرینز کی اگر بات کریں تو ضرورت سے زیادہ بیزی، اوور برڈن، کہ پہلے وہم وسوسہ اسی لیے تھا کہ کچھ ہو نہیں رہا، اب وہم وسوسہ اسی لیے ہو جائے گا کہ جو چل رہا ہے وہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے پھر کمیونیکیشن پرابلمز آئیں گی، بہن بھائیوں سے مسائل آ سکتے ہیں، پڑوسیوں سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، اور دوران سفر مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ لیو کی اگر بات کی جائے فائنینشیل لاس، لب و لہجے میں تلخی، کہ دوسروں کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی میں بہت زیادہ خیال رکھیں، اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔ خاندانی معاملات کے اندر لڑائی جھگڑے کا اندیشہ پایا جاتا ہے، اپنی ہی غلطی سے اپنے کاموں کو خراب کر لینا۔ پھر سملہ یعنی ورگو کی، انہی کے اندر تو یہ گرہن لگ رہا ہے، ان کو ہیلتھ کے مسائل، غلط فیصلے، غلط ڈیسیژن، پھر اس کے بعد سیر و تفریح پہ جا رہے ہیں تو مت جائیں، نقصان ہو سکتا ہے، دوستوں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، ازدواجی زندگی کے مسائل سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں، کہ بات بن رہی ہے ٹوٹ سکتی ہے۔ لبرا کی بات کریں تو لبرا والے نظر بد، جادو ٹونا کے سب سے زیادہ اثرات لبرا والوں پہ اس گرہن کی وجہ سے پڑیں گے۔ نظر بد سب سے زیادہ لبرا والوں پہ پڑے گی، دھوکہ دہی، فراڈ کا اندیشہ، نہ کسی کو پیسے دیں نہ کسی سے پیسے لیں، دے دیے تو ملیں گے نہیں، لے لیے تو دینے مشکل ہو جائیں گے۔ اسکارپینز کی اگر بات کی جائے تو ان کے کریئر میں انسرٹن لاس ہو سکتا ہے، دوستوں سے مایوسی ہو سکتی ہے، سوشلائزنگ کرتے وقت محتاط رہیں، بدنامی کا اندیشہ ہے، دھوکہ دہی کا اندیشہ ہے، پھر اس کے بعد بہن بھائیوں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیجیٹیریس کی اگر بات کی جائے، اچھی بلی چلتی چلائی، نوکری، کام کاج، کاروبار ختم ہو سکتا ہے، غیر مستقل مزاجی کا شکار ہو سکتے ہیں، ان کی عزت پہ حرف آ سکتا ہے۔ کیپریکون کی اگر بات کی جائے تو ان کی نیند ڈسٹرب رہے گی، بزرگوں سے اختلافات، والد کے ساتھ پرابلم پیدا ہو سکتی ہیں، پھر روحانیت ان سے روٹ سکتی ہے۔ اچھی بلی نماز پڑھ رہے تھے چھوڑ دی، اچھی بلی ایکسرسائز کر رہے تھے چھوٹ گیا، کہ وہ کام جو تسلسل سے کر رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم ایکویریس کی بات کریں، لبرا کے بعد یہ دوسرا زوڈک سائن ہے جو زیادہ جنتر منتر تنتر کا جو شکار رہتے ہوئے نظر آتے ہیں،
حادثات پیش آ سکتے ہیں، جرمانہ ہو سکتا ہے، اجنبی افراد سے محتاط رہیں، وراثت کے اندر ان کو پرابلم آ سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے بندوں کو ہو جاتا ہے نا، ڈیتھ فوبیا ہو جاتا ہے، میں اس دنیا سے جلدی چلا جاؤں گا، یہ کس کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پھر پائسیز کی اگر بات کی جائے تو پائسیز والوں کو ازدواجی زندگی میں پرابلمس، کہ میاں کو بیوی کی بات سمجھ نہیں آئے گی، بیوی کو شوہر کی بات سمجھ نہیں آئے گی، اسی بات پہ تو تڑاک اور لڑائی جھگڑے شروع، اور پھر دوسرے حاوی ہونے کی کوشش کریں گے، ان نیسیسری شاپنگ، مہنگی چیزوں کی شاپنگ، بجٹ اپ سیٹ کر لیں گے پورے مہینے کا، 2 تاریخ کو گرہن ہے اور 2 تاریخ ہی 31 اکتوبر بن جائے گی، تو خرچے کو بہتر انداز میں استعمال کریں۔ اس کا سمپل سا حل یہ ہے کہ سنت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جب گرہن لگے تو نماز آیات پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کریں، اور 10 کلو باجرہ، 2 کلو چاول کا ٹوٹا لے کر یا حسب توفیق آپ صدقہ خراج جو ہے اس چیز کا کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ایسی پرابلم چل رہی ہے یا کوئی بھی ایسے معاملات ہیں تو اس کے اثرات 30 دن پہلے اور 30 دن بعد تک رہتے ہیں، کہ یہ جو ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک دن کی بات ہے، یہ پورے 30 دن کی بات ہے، پورے مہینے کا سرکل ہے، کیونکہ سورج ایک گھر میں 1 مہینہ قیام کرتا ہے، اور 1 مہینے تک اس کے اثرات آپ کی ذات پہ اور آپ کے کردار پہ رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ آج زنجانی صاحب نے آنے والے 2 اکتوبر کو جو سورج گرہن لگ رہا ہے اس کے تمام بروج کے اندر تمام ستاروں کے حوالوں سے تفصیلات سے بتا دیا ہے۔ اب احتیاط آپ پہ واجب ہے۔